السلام علیکم، میرا نام ہے سیدہ کومل رضوی اور آج ہم لے رہے ہیں 5th کلاس آف نور قرآن۔ آج ہم پڑھیں گے، ہم نے جب حروف استعلا آپ کو پڑھایا تھا تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ صورتوں میں را کو باریک یا موٹا پڑھا جاتا ہے، تو فقط را کو نہیں بلکہ الف، لام اور را، ان تینوں لفظوں کو کبھی موٹا کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، الف اور را کو جب ہم موٹا پڑھتے ہیں تو اس کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں تفخیم، تفخیم را یا تفخیم الف، ٹھیک ہے، جب موٹا پڑھیں گے۔ اسی طرح سے جب ہم لام کو موٹا پڑھتے ہیں تو اس کے لیے یوز ہوتا ہے لفظ تغلیظ لام، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب ہم باریک پڑھیں گے الف اور را کو تو اس کے لیے لفظ یوز ہوگا ترقیق را یا ترقیق الف۔ اسی طرح سے جب ہم لام کو باریک پڑھیں گے تو اس کے لفظ یوز ہوگا ترقیق لام، ٹھیک ہے۔ مطلب ڈفرینس کس میں ہے؟ خالی موٹا میں۔ الف اور را کو موٹا پڑھیں گے تو کہیں گے تفخیم را یا تفخیم الف۔ اسی طرح سے لام کو موٹا پڑھیں گے تو کہیں گے تغلیظ را، تغلیظ لام، اور جب باریک پڑھیں گے ترقیق لام، اور جب باریک پڑھیں گے الف اور را کو تو ترقیق را، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ الف اور لام اور را کن صورتوں میں موٹے اور کن صورتوں میں باریک پڑ جاتے ہیں، مطلب کن صورتوں میں تفخیم ہوگی اور کن صورتوں میں تغلیظ ہوگی۔ سب سے پہلے الف کو لیں گے ہم۔ الف کا ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد بھی ہوگا، لام کو لیں گے ہم۔ لام کا ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، لام کا لام جلالہ ایک قاعدہ ہم نے پڑھا ہے، اللہ کے لام سے پہلے 2 صورتیں ہوتی ہیں لام کو پڑھنے کی، کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، مطلب کبھی ترقیق ہوتی ہے اور کبھی تغلیظ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ باریک ترقیق، تغلیظ موٹا لام، صحیح۔ باریک کب پڑھتے ہیں؟ جب اللہ کا نام آتا ہے، اللہ کے نام سے پہلے زیر آ جائے تو لام کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے تغلیظ لام کب ہوتا ہے؟ لام کو موٹا کب پڑھا جاتا ہے؟ جب اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو نارمل لام ہے، نارمل لام مطلب جیسے ہم کہیں گے علیکہ، اب علیکہ میں تو لام جلالہ آ ہی نہیں رہا، لیکن لام تو آ رہا ہے، تو لام جلالہ کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں پورے قرآن میں وہ باریک پڑھے جائیں گے، ان کی ترقیق ہوگی، ٹھیک ہے۔ علیکہ، علیکہ لام باریک پڑھا گیا، ٹھیک ہے۔ الکوثر، 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 لام باریک پڑھا گیا۔ لام جلالہ کے علاوہ جتنے بھی لام آئیں گے قرآن کریم میں، دعاؤں میں، کسی بھی چیز میں، انہیں باریک پڑھا جائے گا۔ تغلیظ کہاں ہوگی؟ فقط اللہ کے نام سے پہلے جب پیش آئے گا یا زبر آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ لام کی ہو گئی بات۔ اب ہم آ جائیں گے الف پر۔ الف کو موٹا اور باریک کب پڑھا جاتا ہے؟ الف کو موٹا اور باریک پڑھا جاتا ہے الف کا تفخیم، تفخیم الف یا ترقیق الف۔ تفخیم الف کب ہوگی؟ اور سے سنیے گا، ہم نے پڑھے تھے، مطلب تفخیم موٹا، ترقیق باریک، ٹھیک ہے۔ ہم نے پڑھے تھے استعلا، جب بھی کسی الف سے پہلے حروف استعلا آئیں گے، ٹھیک ہے۔ استعلا وہ 7 لفظ جو ہم نے پڑھے تھے، کون کون سے تھے؟ خ، ص، ظ، ط، ظ، ق اور غ، ٹھیک ہے۔ اگر یہ الفاظ یاد نہیں ہوتے، کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ایک یاد کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے، کیا؟ ایک ہماری ٹیچر نے یاد کرایا تھا
ایک عربی تھی خصہ ضغ غین ضغ تین خصہ ضغتن قز. ان 7 الفاظوں کو ملا کے ایک مجموعہ بنایا تھا جس کا نام تھا خصہ ضغتن قز. اس میں وہ 7 الفاظ ہمارے آ جائیں گے جو ہمارے عرف استعمال ہیں. ٹھیک ہے. اگر الف سے پہلے حروف استعالہ آتے ہیں تو الف ہو جائے گا موٹا. ٹھیک ہے. جیسے قال. اسی طرح سے ترقیق رام میں ترقیق الف استعالہ کے علاوہ کون سے دوسرے حروف رہ گئے؟ ظاہر سی بات ہے استفال. الف سے پہلے اگر استفال آ جاتے ہیں تو الف کیا ہو جائے گا؟ باریک. ترقیق الف ہو جائے گی. کیسے؟ جیسے تبارک تبارک تبارک. ٹھیک ہے. یہاں باریک ہوگا، یہاں موٹا ہوگا. جہاں پہ استعالہ استعلا مطلب موٹا، بھاری، درست، بلند ہونا. ٹھیک ہے. قال تبارک. ٹھیک ہے. سمجھ میں آئی؟ ہم نے پڑھ لیا الف کو موٹا کب پڑھنا ہے اور ہم نے پڑھ لیا لام کو موٹا کب پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اب را کو موٹا کب پڑھیں گے یہ میں آپ کو بتاؤں گی بعد میں. ابھی ہم ایک اور قاعدہ، جسے قاعدہ لین کہا جاتا ہے پڑھاتی ہوں. وہ چھوٹا ہے، ترقیق را میں تھوڑا سا لمبا ہو جائے گی کلاس. قاعدہ لین بہت آسان قاعدہ ہے. ٹھیک ہے. قاعدہ لین میں کیا ہے؟ قاعدہ لین میں یا جزم یا واو جزم، ان سے پہلے اگر زبر آ جاتا ہے، دونوں ہی کنڈیشن ایک ہی ہے. یا جزم یا واو جزم سے پہلے اگر زبر آ گیا تو ہمیں اس کو باریک کر کے پڑھنا ہے، نرمی سے پڑھنا ہے. لین مطلب ہوتا ہے نرم یا نرمی سے ادا کرنا. ٹھیک ہے. باریکی یا نرمی سے ادا کرنا. کیسے؟ جیسے یوم. ہم پورے دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں. یوم الدین ہم اسے پڑھ لیتے ہیں یوم. ٹھیک ہے. یوم نہیں یوم. اگر ہم اسے ایسے لکھیں یوم یوم. ٹھیک ہے. یوم. یا اور واو کو ہم کریں گے باریک، نرمی سے ادا. یوم. اسی طرح سے ایک اور مثال ہے اس کی، کیفا. کیفا نہیں پڑھیں گے اسے، کیفا کیفا. ٹھیک ہے. صرف آپ نے کرنا کیا ہے؟ یا جزم اور واو جزم ڈھونڈنا ہے اور اس سے پہلے دیکھنا ہے زبر. ٹھیک ہے. یہ آپ کو اس کی مثالیں ملیں گی سورہ 30ویں سپارے کے آخر میں ملیں گی اس کی مثالیں، اور اس کی مثال ملے گی الحمد میں. ٹھیک ہے. اس کی مثال نکال لیجیے گا، 5 نکال لیں یا پھر 4، جیسے آپ کو سہولت ہو، جس میں آپ کو مل جائے. اور الف اور لام کی جو مثالیں تھیں وہ بھی آپ لوگ 4 سے 5 نکال لیں. ٹھیک ہے. یا پھر 2 سے 3، جیسے آپ کو مناسب لگے، جتنے میں آپ کو سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے. ہم نے آج پڑھا قاعدہ لین، ہم نے آج پڑھا الف اور لام کو موٹا کب پڑھا جاتا ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں سمجھائیں گے را کو موٹا اور باریک کب پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ و ناصر.